آیت نمبر 112 112 فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. آیت نمبر 112 112 فاستقم، تو اچھی طرح قائم رہ. سین کا معنی ہم نے یہاں پہ کیا کیا؟ مبالغے کا، توکید کا. کما امرتا، جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے. ومن تاب، اور ان کو جنہوں نے توبہ کی، معک تیرے ساتھ. ولا تطغوا، اور تم حد سے آگے نہ بڑھو. انہو، بے شک وہ یعنی کہ اللہ تعالی، بما تعملون، ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو، بصیر، ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو اچھی طرح دیکھنے والا ہے. اعمال کیا ہوگا؟ بریکٹ میں ہوگا. تو ہم نے پہلی بار سین کا معنی کیا کیا؟ تاکید کا. تو اچھی طرح قائم رہے. اور یہ معنی بھی آپ کر سکتے ہیں سین کا معنی طلب کا، جو عام طور پہ ہوتا ہے، طلب، چاہنا، سوال کرنا، درخواست کرنا، مانگنا. تو پھر معنی کیا ہوگا؟ فاستقم، تو استقامت کا سوال کر، اچھی طرح قائم رہنے کا سوال کر. یعنی کہ اللہ سے دعا کر کہ یا اللہ مجھے قائم رکھ. جیسا کہ ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، صراط مستقیم پہ لگا. تو یہ گویا کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ سے درخواست کیا کریں. تو دو معنی ہو سکتے ہیں. اچھا، فاستقم کما امرتا، آپ ثابت قدم رہیں اچھی طرح، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. عقیدے کے معاملے میں بھی آپ سیدھے راستے پہ رہیں، استقامت پہ رہیں، اور اعمال میں بھی. غلط عقیدے کی طرف آپ نے نہیں جانا. ہر معاملے میں آپ نے اسی عقیدے پہ رہنا ہے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے. ومن تاب معک، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، کس چیز سے؟ شرک سے، کفر سے، وہ بھی آپ کی طرح، وہ بھی درست راستے کے اوپر قائم رہیں. ولا تطغوا، اور تم اس معاملے میں حد سے آگے نہ بڑھو. حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن و حدیث پہ چلیں، اور قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حدیث اپنے ذہن میں لے آئیں جس میں انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صحابہ کرام آئے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کس قدر عبادت کرتے ہیں گھر میں. یعنی کہ باہر کتنی کرتے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں، گھر کے اندر کتنی کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حجروں کے باہر آئے اور سیدہ عائشہ کو آواز دے کر ان سے سوال کیا کہ آپ کے گھر کی عبادت کی صورتحال کیا ہے. انہوں نے بتائی. اب یہ تینوں کہنے لگے کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو آپ سے بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے، آپ سے بڑھ کر، یہ ہاتھ سے آگے نکلنا. چنانچہ ایک آدمی نے اعلان کیا کہ میں مغرب سے لے کر فجر تک ہمیشہ جاگتا رہوں گا، پوری رات عبادت کروں گا، سویا نہیں کروں گا. دوسرے آدمی نے اعلان کیا کہ میں روزانہ بغیر کسی ناغے کے روزہ رکھا کروں گا پورا سال. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کرنے کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. دنیا انسان کماتا ہے، دنیا کی طرف رغبت رکھتا ہے، بیوی کی ذمہ داریاں اس کے اوپر آ جاتی ہیں، پھر اولاد ہوتی ہے، ان کی ذمہ داریاں. تو اس لیے میں شادی نہیں کروں گا تاکہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتائی گئی. جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ اعلانات کیے ہیں. یاد رکھو، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مجھ سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور دن کے وقت میں روزہ رکھتا ہوں، نفلی روزے، اور ناغہ بھی کر لیتا ہوں، اور میں نے ایک نہیں کئی شادیاں کر رکھی ہیں. تو یہ ہے میری زندگی، یہ ہے میری روٹین، یہ ہے میرا طریقہ کار. تو جو میرے طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو جو آپ کے طریقے سے اعراض کرے گا وہ حد سے آگے بڑھے گا.
اگر آج بھی کوئی اعلان کرتا ہے کہ میں شادی اس لیے نہیں کروں گا کہ میں نے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنی ہے، تو وہ حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا بغیر ناگے کہ، وہ حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی اعلان کرتا ہے کہ میں روزانہ پوری رات جاگتا رہوں گا، اللہ کی عبادت کیا کروں گا، تو وہ حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور یہاں سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہم سنتے ہیں بزرگوں کے، بزرگوں نے بیان کیے نہیں ہوتے، لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر دیے ہوتے ہیں۔ ان کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ ہمارے امام صاحب یا ہمارے بزرگ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، 40 سال ایسا کیا انہوں نے، تو یہ اللہ کے حدیث کے مطابق ہے کہ خلاف ہے؟ یہ خوبی ہے کہ عیب ہے؟ یہ تو عیب ہے۔ تو شریعت حد سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت میں کیا ہے؟ اعتدال ہے۔ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر تم حد سے آگے بڑھو گے تو یہ وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اس کے مطابق تمہیں جزا ملے گی۔ اور اگر استقامت پہ رہو گے، جس طرح حکم دیا گیا ویسے زندگی گزارو گے عقیدے میں، اعمال میں، تو پھر بشارت ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی۔